اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ محرم کا مہینہ جو ہے یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ دین کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ جنت جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھوڑا بہت کوشش کریں گے بچنے کی تو بچ جائیں گے، تو جنت ہمارے لیے ہماری منتظر ہے، باہیں کھولے ہمارے استقبال کے لیے تیار ہوگی۔ جنت کمانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اتنا آسان ہوتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اس طرح سے میدان کربلا میں اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ شہید نہ ہوتے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا دین اسلام کو پھیلانا، دین کو چلانا، تو حضرت امام حسین کے بارے میں تو اللہ پاک نے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ حسین جو ہے وہ جنت کے سردار ہیں، حسن اور حسین دونوں۔ تو پھر کیا ضرورت تھی میدان کربلا میں جو ہے وہ یزید کے سامنے اس طرح سے اس کی بیعت نہ کرنے کی؟ اگر کر بھی لیتے، ایک لمحے کو سوچیں کہ اگر امام علی اس کی بیعت کر بھی لیتے تو ان کے شان میں کوئی بھی فرق نہ پڑتا۔ جنت کے سردار تو ڈکلیئر تھے وہ، لیکن کیا چیز تھی جو انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ اس کے پیچھے دین تھا، اس کے پیچھے ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ پوری حیات مبارکہ تھی کہ جھک جاؤ، اپنے اللہ کے سامنے جھکو، اس کے احکامات کے تابع ہو، تو غیر اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو کہتے ہیں نا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیسا سجدہ کیا امام علی نے میدان کربلا میں، یہ قیامت تک ان کا سجدہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کمال کا سجدہ کر دیا۔ اگر حضرت امام علی کبھی سوچیں بیٹھ کے، حضرت امام حسین اگر سجدے سے سر اٹھا لیتے تو اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایریاں رگڑنے پر زمزم کے چشمے جاری ہو سکتے ہیں، تو یہ تو نبی آخر الزماں کے نواسے تھے۔ ان کے لیے تو دنیا جہاں کے طعام اور کھانے جو ہے وہ پیش کیے جاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حضرت امام علی سے محبت نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی آزمائش کڑی تھی۔ اور قیامت تک ہم حضرت امام حسین کی اس شہادت کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک مطلب قربانی کا سمبل جو ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ کس طرح سے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا، اپنی جان دے دینی ہے۔ لیکن کہتے ہیں شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است، سرداد ناداد، سر دے دیا مگر نہیں دیا، دست در دست یزید، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر، یعنی اس کی بیعت نہیں کی، سر کٹا دیا، اپنے خاندان کو کٹا دیا، اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا، لیکن یزید کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ نہیں جھکایا۔ تو یہ ہمارے لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ مظلومیت کا سمبل نہیں ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین پر ظلم ہو گیا، امام علی جو ہے وہ مظلوم تھے، تعداد میں کم تھے، لیکن سوچے تو صحیح کبھی بیٹھ کر، اگر وہ مظلوم ہوتے تو اس شان سے جاتے۔ کہتے جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت باقی ہے۔ تو جس دج سے وہ مقتل میں گئے، جس دج سے وہ میدان کربلا میں گئے، وہ تو فرشتے بھی دھنگ رہ گئے۔ کہتے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ حضرت امام علی کا قتل جو ہے یہ یزید کی موت تھا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ ہمارے لیے جو ہے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرح سے دین پر کٹ مرے، دین کے لیے قربانیاں دیں، دین کے لیے کیا جدوجہد کریں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک نئے سرے سے اس کی تجدید نو ہو۔ اب ہم مسلمان جو ہیں
کہتے تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تو یہ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے تو آبا ہمارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. آج ہم دین کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. ہمارا معاشرہ کس قدر دگرگوں ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے میں جو حال ہے، جو ایک دجالی سسٹم جو ہے وہ چاروں طرف اپنے پر پھیلائے بیٹھا ہے، اس کو کسی حسینیت کی ضرورت ہے. ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم حضرت امام علی کی جو ہے وہ سیرت کو پڑھیں، ان کے زندگی کو دیکھیں کہ کس مشکلات سے گزرے وہ. نبی کے نواسے تھے، انہیں تو مشقت کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن کیسے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری، کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دیں، کس طرح سے انہوں نے اپنا جان مال اولاد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دی. تب جا کے جو ہے وہ اسلام اس نہج تک ہم تک پہنچا. تو یہ قربانی جو ہے یہ ہمارے اندر، یہ ہر سال جو محرم آتا ہے اور ہم جو ہے وہ صرف سوگ ہی مناتے ہیں، تو ہمارے لیے امام علی بہادری کا سمبل ہے. اس کی ڈائمنشن چینج کر لینا، مظلومیت سے نکال کر بہادری میں لے کے آئے. تو ہماری اپنی سوچ ہے نا کہ ہم حضرت امام حسین کو مظلوم سمجھتے ہیں یا ہم حضرت امام حسین کو بہادر سمجھتے ہیں. تو انہوں نے اپنے نانا کے دین کو، انہوں نے حق کی خاطر، سچ کی خاطر ڈٹ کر مقابلہ کیا. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی. کس قدر مشکل ہوتا ہے جوان اولاد کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھنا، اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے ذبح ہوتے دیکھنا. حضرت قاسم حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے. جب وہ شہید ہونے لگے، انہیں تیر لگا تو انہوں نے کہا ہائے چچا. تو حضرت امام حسین تڑپ کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ بھتیجے، میں اس حال میں ہوں کہ میں تمہاری آج مدد نہیں کر سکتا. تو کتنا دل تڑپا ہوگا، لیکن اسلام کی خاطر انہوں نے سب کچھ برداشت کیا. تو آج ہم کیا برداشت کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ آج بھی ہمارے اندر سے حسینیت جو ہے وہ نمایاں نظر آئے. ہم اپنے دین کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہ کریں. ہمارے سامنے مسلمان امہ کے سامنے فلسطین جو ہے وہ جل رہا ہے، لیکن ہم سب خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بھی پانی بند ہے، وہاں بھی ایک کربلا قائم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام حسین کی اس یاد کو تازہ رکھیں اپنے ذہنوں میں، اور ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ دیں، تاکہ ہمارا دین جو ہے وہ پھر اسی طرح سے بڑھے جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ہمارے سامنے پیش کیا، ویسا دین جو ہے وہ ہم آگے دوسروں کو بتائیں اور اس پر عمل پیرا، خود بھی عمل پیرا ہوں، خود بھی قربانی دیں، دوسروں کو بھی قربانی پر ابھاریں. وما علینا الا البلاغ.